یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دل کو چھو لے گی، ایک ایسی داستان جو ایمان کی گہرائیوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک شخص جو اللہ کے نبی کے پیچھے ہاتھ میں خنجر لے کر پڑا ہو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ کہانی ہے اس شخص کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر چلا، مگر اللہ نے اسے کیا سزا دی۔ یہ واقعہ آپ کو اللہ کی قدرت اور اس کے بندوں کی حفاظت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اس کہانی کو دیکھتے ہیں اور اللہ کا نظام بھی، کہ کیسے اللہ کا نظام کام کرتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب بنی اسرائیل مصر کی سرزمین پر غلامی کی زنجیریں توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت فرعون کی سرکشی اپنے عروج پر تھی۔ فرعون جو خود کو خدا کہلواتا، اپنی رعایا پر ظلم کے پہاڑ توڑتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائیں اور فرعون کو راہ راست پر لائیں۔ مگر فرعون کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ وہ ہرگز یہ برداشت نہ کر سکتا تھا کہ کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا ہو۔ اسی لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا، ایسا منصوبہ جو اس کے ظلم کی انتہا کو ظاہر کرتا تھا۔ اس نے اپنے دربار سے ایک شخص کو چنا جسے وہ اپنا وفادار سمجھتا تھا۔ اس شخص کا نام تھا زید۔ یہ ایک طاقتور اور چالاک شخص تھا جسے فرعون نے خاص طور پر تیار کیا۔ اس کا کام تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں چھپ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے تاکہ فرعون کی سلطنت کو کوئی خطرہ نہ رہے۔ زید نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کام اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ ایک تجربہ کار جنگجو تھا جس نے کئی بار فرعون کے دشمنوں کو ختم کیا۔ اس نے اپنا خنجر تیز کیا اور رات کے سناٹے میں نکل پڑا۔ اس کے دل میں نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی ہچکچاہٹ۔ وہ صرف اپنے مالک فرعون کے حکم کی تعمیل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جس ذات کے خلاف سازش کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی ہے، جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ جب زید جنگل کے گھنے سائے میں چھپتا ہوا حضرت موسیٰ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تنہا بیٹھے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ان کا چہرہ نور سے جگمگا رہا تھا اور ان کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ زید نے اپنا خنجر نکالا اور آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی، لیکن اس نے اسے نظر انداز کیا۔ وہ بالکل قریب تھا کہ اچانک آسمان پر بجلی کڑکی۔ زید چونک کر رک گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا مگر کوئی بادل نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے۔ وہ دوبارہ آگے بڑھا مگر اس بار اسے اپنے پاؤں بھاری لگنے لگے، جیسے کوئی اسے روک رہا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، سورہ آل عمران 145 آیت، یعنی کوئی جان اس وقت تک نہیں مر سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ زید کو کیا معلوم تھا کہ وہ اللہ کے نظام کے خلاف جا رہا ہے۔ اس نے اپنے دل کی بے چینی کو دبایا اور ایک بار پھر خنجر بلند کیا، مگر اسی لمحے ایک زوردار آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ یہ آواز نہ تو کسی انسان کی تھی اور نہ ہی کسی جانور کی۔ یہ ایک ایسی آواز تھی جو اس کے دل کے تار ہلا گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک نورانی ہاتھ اس کے خنجر کو پکڑ کر روک رہا ہے۔ زید کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کا خنجر زمین پر گر پڑا۔ زید نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ شاید کوئی جادو ہے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف سمایا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ اسی لمحے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو اب بھی دعا میں مشغول تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا، نہ ہی کوئی پریشانی۔ زید کے دل میں ایک سوال اٹھا کہ آخر یہ شخص کون ہے جس کی حفاظت کے لیے آسمان تک ہل رہا ہے۔ اسی رات جب زید اپنی ناکامی کا غم لے کر واپس فرعون کے پاس پہنچا تو اس نے فرعون کو ساری بات بتائی۔ فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے زید کو سزا دینے کا حکم دیا
مگر اس سے پہلے کہ کوئی اسے ہاتھ لگاتا زید کے جسم میں ایک عجیب سی بیماری پھیل گئی۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ زمین پر گر پڑا اور اس کی روح نکل گئی۔ فرعون اور اس کے درباری منظر دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ جس کے خلاف سازش کر رہے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں براہ راست ذکر نہیں، مگر اس کی روح سورہ القصص میں موجود ہے، جہاں اللہ پاک نے فرمایا آیت 28 میں، یعنی کوئی چیز انسانوں کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ کے اذن کے۔ زید کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ کوئی طاقت، کوئی سازش، کوئی خنجر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت اپنے ذمے لے رکھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہر اس شخص کے لیے ایک سبق ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ انہوں نے فرعون جیسے ظالم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے ان کی ہر بار مدد کی۔ زید کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ جو شخص اللہ کے نبیوں کے خلاف سازش کرتا ہے وہ در حقیقت اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ جب ہم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں تو کوئی دشمن، کوئی سازش، کوئی مشکل ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگیں اور اس کے نظام پر بھروسہ رکھیں۔ زید کی طرح وہ لوگ جو ظلم کے راستے پر چلتے ہیں آخرکار اپنی تباہی خود دعوت دیتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے منور کریں اور اس کی رحمت پر یقین رکھیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل اسلامی کہانیوں کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے قیمتی خیالات کمنٹس میں لکھیں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل اللہ کے پیغام کو دور تک پھیلانے میں مدد دے گا۔ مل کر ایمان افروز کہانیوں کے ذریعے اپنے دلوں کو منور کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔